بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کو قابو کرنا چاہا لیکن قابو کیوں نہیں کیا۔ بہت دو حدیثیں میں بیان کروں گا اور اس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 502 ہے، 503 ہے، حدیث نمبر ہے 1137۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، باب اس میں قائم ہے نماز میں کون کون سے کام درست ہیں۔ یہ باب اس میں نماز کے لیے ہے لیکن اس میں سے میں نے شان مصطفیٰ نکالا ہے، اور یہ دیکھیے شان مصطفیٰ دیکھیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نماز پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آیا، اس نے میری نماز توڑنے کا یہ زور لگایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹنا یا اس کو دھکیل دیا اور میں نے چاہا کہ مسجد کے ایک ستون سے اس کو باندھ دوں، صبح کو تم اس کو دیکھو، لیکن مجھ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آئی، پروردگار مجھ کو ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ذلت کے ساتھ اسے بھگا دیا۔ دوسری حدیث ہے سنن نسائی۔ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں مستند کتاب ہے جس کو سارے فقہ مانتے ہیں۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو کم ہی سوشل میڈیا پر لوگ عالم اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کہے اور اپنا ہاتھ بڑھایا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز پکڑنا چاہتے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز میں وہ کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے جو اس سے قبل ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ پھیلایا، فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس کا آگ کا شائبہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے سامنے رکھے۔ تو میں نے 3 بار کہا اعوذ باللہ من کا، پھر میں نے 3 بار کہا اللہ نہ بے لعنت اللہ، تو پیچھے نہ ہٹا۔ پھر میں نے ارادہ کیا اسے پکڑ لوں۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا حائل نہ ہوتی وہ صبح جکڑا ہوا ہوتا جس کے ساتھ مدینہ والوں کے بچے کھیل رہے ہوتے۔ یہ بخاری شریف اور سنن نسائی کی 2 مستند احادیث جس کو ہمارے سارے فقہ مانتے ہیں، کبھی شاہد کوئی بیان کیا ہو۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ شیطان کو قابو کر لیا اور جکڑ بھی دیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی تبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہ کیا۔ ہم سب کیسے شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جتنا فخر کرے کم ہے، اور ہمیں شان مصطفیٰ کو جاننے اور بیان کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کو قابو کر کے ستون سے باندھنے کی ان کے پاس طاقت تھی لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ بچے صبح مدینے کے بچے اس سے کھیلتے اگر میں باندھ دیتا۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان کی پہچان نصیب فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا نام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔